الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. محترم مولانا سیف اللہ صاحب، امام مسجد محمدی چترا درگا، مجلس میں موجود محترم بزرگوں، اس مسجد کے محترم ذمہ داران، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان کی آج 5 طاق راتوں میں سے دوسری طاق رات ہے، اور ابھی میں کچھ دیر پہلے تقریباً 1 گھنٹہ خطاب کر کے مسجد قباء میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے آپ اپنے ہر دل عزیز خطیب اور اس مسجد کے امام کی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع مسجد قباء میں ابھی جو میں نے خطاب کیا وہ جنت کے اوپر وہ موضوع تھا، اسی سے ریلیٹڈ موضوع ہے کہ جنت کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، ہم نے جان لیا کہ جنت کی یہ تمام نعمتیں ہیں، لیکن جنت کس کو ملے گی؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے والے کے لیے جنت کھول دی جائے گی، اوپن کر دی جائے گی؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ صاد کی آیت ہے۔ آئیے ذرا ان آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ قرآن نصیحت ہے
اور بے شک متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، متقی لوگوں کو جنت ملے گی، اور وہ جنت جنت عدن ہوگی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. مفتحۃ لہم الابواب، اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے آلریڈی اوپن ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے. جنتیوں کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، جنتی آرام سے جنت میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے. وہ جو میوہ طلب کریں گے، جو پھل طلب کریں گے، وہ ان کو ملے گا. اور جنت کی جو اعلیٰ شراب ہوگی، جو ہر قسم کے فطور سے پاک ہوگی، جس کو پینے کے بعد نہ کوئی چکر آئے گا، نہ سر چکرائے گا، نہ ہوش انسان گنوائے گا، وہ شراب بھی ان کو وہاں ملے گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور جنتیوں کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر بیویاں ہوں گی، جنتی حوریں ہوں گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، اے میرے بندو یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے لیے. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، اور یاد رکھو جنت میں ہم جو بھی تم کو رزق دیں گے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. دنیا کا رزق ختم ہو سکتا ہے، جنت کا رزق ختم ہونے والا نہیں ہے. تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے یہ دروازے جنتیوں کے لیے آلریڈی اوپنڈ ہوں گے. یہ بات ہم کو ان آیتوں سے معلوم ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، جنت کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ تو ایک وہ ایئرلی کھلتے ہیں رمضان کے مہینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو رمضان آنے کے بعد مبارکباد دیتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ اتاکم رمضان، رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ چکا ہے. تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایئرلی بیسس پر سال میں رمضان میں جنت کے دروازے اوپن کیے جاتے ہیں، اور ویکلی بیسس پر ہفتے میں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، ایوری منڈے اینڈ ایوری تھرسڈے 2 دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور ان دونوں دن ہر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، 2 لوگوں کو چھوڑ کر کے. کون 2 لوگ؟ جن کے درمیان آپس میں کینہ اور کپٹ ہو. جو دل میں کینہ رکھ کے بیٹھے ہوں ان 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، انظروا ھذین حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں ان کی بخشش نہیں کی جائے گی. دنیا میں جھگڑے کر کے ہم بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، جماعتوں میں جھگڑے کر کے بیٹھے ہیں. یہ جھگڑے میرے بھائیوں ہماری بخشش میں رکاوٹ بن رہے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی اگر ہم اپنے جھگڑوں کو ختم نہ کریں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے آپس کے سارے جھگڑوں کو ختم کر کے صلح کر لیجیے. آپ حق پر ہو تب بھی ختم کر دیجیے جھگڑا، یہی ہوگا کہ آپ کی ناک کٹ جائے گی. اگر ہماری ناک کٹ جانے سے ہمیں مغفرت مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو سوموار اور جمعرات کے دن، سوموار سمجھتے ہیں نا پیر کا دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن دروازے جو ہے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں. اچھا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے بیچ کا گیپ کتنا ہے؟ آئیے اس کو حدیث میں دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، انما بین المصراعین من مصاریع الجنہ لکما بین مکہ والہجر، جنت کے 2 دروازوں کے درمیان اتنا گیپ ہے جتنا مکہ اور ہجر کے بیچ میں ہے. مکہ سے ہجر کا ڈسٹنس جب میں نے چیک کیا تو 1273 1273 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے مکہ اور ہجر کے. ہجر ایک جگہ کا نام ہے. یعنی اتنا گیپ ہے جنت کے 2 دروازوں کے بیچ میں. اللہ اکبر، کتنی لمبی چوڑی جنت ہے، ہمارے تصور کے باہر کی بات ہے. تو اب آئیے ہم ذرا ان اعمال کو دیکھیں جن کے کرنے سے جنت کے دروازے
کھول دیے جاتے ہیں. چند چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز، آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پہلے آپ وضو کرتے ہیں. وضو کیسے کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کا وضو پرفیکٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، تو یہ وضو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عمر ابن خطاب حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقول، اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، صرف اتنی دعا پڑھ دیتا ہے، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اتنی چھوٹی سی دعا ہے. وضو کے بعد آپ اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کریں اور یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھولے جائیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے. 5 چیزوں کی گواہی دینا، 5 چیزوں کی گواہی دینے والے کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیں گے. آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وَابْنُ أَمَتِهِ، اور اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور اللہ کے کلمہ ہیں جن کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں. کیا مطلب؟ بھئی ہم سب کے اندر بھی روح اللہ ہی کی طرف سے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو روح آئی تو وہ ڈائریکٹ مریم کے پیٹ میں ڈالی گئی. حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ نیچرل طریقے سے نہیں ہوئی، وہ نیچر کے خلاف طریقے سے ہوئی، وہ بغیر مرد و عورت کے ملاپ کی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں. اور وَأَنَّ الْجَنَّةَ حق، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت سچی ہے، وَأَنَّ النَّارَ حق، اور جہنم سچی ہے، جہنم برحق ہے. یہ 5 چیزوں کی اگر کوئی گواہی دے دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنت من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاء، جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ 5 چیزوں پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اللہ کی توحید پر، محمد الرسول اللہ کی رسالت پر، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اور ان کی ماں کے اللہ کے بندی ہونا، اور ان کا اللہ کی طرف سے کلمہ کے ذریعے پیدا ہونا، اس پر ہمارا عقیدہ ہو، جنت کے برحق ہونے کا عقیدہ اور جہنم کے برحق ہونے کا عقیدہ. تیسری چیز، کسی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے. جوڑا، 2 چیزیں آپ اللہ کی راہ میں دیں، یا 2 بار آپ ایک ہی نیکی کا کام 2 بار کریں، صدقہ کریں 1 بار کر کے پھر کریں. ڈبل اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرتا ہے، نودی من ابواب الجنت، اسے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. یا عبد اللہ، اسے کہا جائے گا اے اللہ کے بندے، ھذا خیر، یہ سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے. کتنی بہترین فضیلت ہے. فمن کان من اہل الصلاۃ، تو جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد، جو جہاد والا ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام، جو روزے والا ہوگا اس کو ریان کے نام کے دروازے سے بلایا جائے گا. اور جو صدقہ والا ہوگا اس کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی کسی بھی دروازے سے بلایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے نبی فحل یدعى احد من تلك الابواب كلها، کوئی ایسا بھی ہے جو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، وارجو ان تکون منهم، اور میں امید کرتا ہوں کہ اے ابو بکر تم ان میں سے رہو گے، تمہارا یہ مقام ہے، تم جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جاؤ گے. تو اللہ کی راہ میں آپ جب صدقہ کریں تو ڈبل صدقہ کریں.
جوڑا کوئی چیز دیں تو جوڑا دیں، یہ عمل بھی اللہ کے یہاں بہت فضیلت والا ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، شرک سے بچنا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من عبد اللہ، جس نے اللہ کی عبادت کی، لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، فاقام الصلاۃ، نماز قائم کیا، وآت الزکاۃ، زکات ادا کی، وسمع واطاع، اور اللہ کی بات کو سنا اور مان لیا، فإن اللہ یدخلہ من ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء، تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے میں سے وہ جس میں سے چاہے اس کو داخل کر دے گا۔ اور اسی کا اپوزٹ، اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور نماز قائم کرے، زکات دے، لیکن اللہ کی بات سن کر کے نافرمانی کرے، یعنی شرک تو نہیں کر رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے، باقی چیزوں میں وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ چاہے تو عذاب دے اور اللہ چاہے تو اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے۔ اگر کسی عورت کے، کسی باپ کے یا ماں کے 3 بچے، نابالغ بچے اگر بلوغت کے پہلے انتقال کر جائیں اور وہ ان پر صبر کرے تو اس پر بھی جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما من عبد یموت له 3 من الولد، جس بندے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، لم یبلغ الحنس، اور وہ بچے بالغ نہ ہوں، بچپن ہی میں انتقال کر جائیں، الا تلقوہ من ابواب الجنت، تو وہ بچے اپنے ماں باپ کا استقبال کریں گے جنت کے دروازوں پر، 8 دروازے میں سے جس میں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اولاد کی موت پر صبر بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بھاری جنازہ جو ہوتا ہے وہ اولاد کا جنازہ ہوتا ہے، ماں باپ کو اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے نابالغ بچے دنیا سے چلے گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت میرے اوپر آ گئی، لیکن یہ مصیبت اگر آپ صبر کر لیں تو یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتی ہے۔ عورت اگر 4 کام کر لے، صرف 4 کام، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے اوپن کر دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنت شاءت، 5 ٹائم کی پابندی سے نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے۔ ایک شادی شدہ عورت بغیر شوہر کی اطاعت کے جنت میں نہیں جا سکتی، اس کی جنت میں، اس کی جنت موقوف ہے اس کے شوہر کی اطاعت پر۔ ہمارے یہاں بعض خواتین طاق راتوں میں جاگتی ہیں، دروس میں جاتی ہیں، بیانات میں جاتی ہیں، تراویح پڑھتی ہیں، لیکن شوہر کے جائز حقوق میں حق تلفی کرتی ہیں، شوہر کے ساتھ تمیز سے بات تک نہیں کرتی ہیں۔ معاف کرنا میری ماں اور بہنوں، اگر اس چیز میں آپ کے نمبر کم ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جنت آپ کی مشکل ہو جائے گی۔ نبی نے 4 کام جنت میں جانے کے لیے بتائے ہیں، اس میں تیسرا کام یہی ہے، شوہر کی اطاعت کرے۔ اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، شوہر اگر گھر پر موجود ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ شوہر سفر میں تو الگ بات ہے، گھر پہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر عورت نفل روزہ نہیں، اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی بغیر شوہر کی اجازت کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، ایک شوہر کو، بیوی کو چاہیے اگر اسے دیندار بننا ہے، جنت میں جانا ہے تو یہ کام کرے، شوہر کی اطاعت۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے، زناکاری کے قریب نہ جائے، بدکاری کے قریب نہ جائے، اپنے دامن کو غلط کام سے بچا کے رکھے۔ یہ 4 کام اگر عورت کر لے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، نماز کی پابندی کرنا، یہ عمل بھی آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور آپ نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ پھر آپ ممبر سے اترے اور آپ نے کہا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، انہو من صلی الصلوات الخمس، جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، وجتنب الکبائر، اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، دخل من ای ابواب الجنت شاء، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ نبی نے قسم کھا کے یہ بات بیان کی ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی، آج افسوس کی بات ہے، ہمیں سے بہت سارے لوگ رمضانی نمازی بنتے ہیں۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو وہ جو بہت سارے پودے ایسے ہوتے ہیں جو بارش میں آٹومیٹک نکل آتے ہیں، بارش ختم وہ پودے ختم۔ معاف کرنا میرے بھائیوں،
بعض لوگوں کی دینداری بھی جو ہے وہ بہت ٹیمپرری رہتی ہے، رمضان بھر رہتی ہے. نماز اپنے وقت پر سال کے 360 دن ہمارے اوپر فرض ہے، اس لیے نماز کی پابندی کیجئے. یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گا اور جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول لے گا. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ. نبی اکرم کی خدمت کرتے تھے، راتوں میں اٹھتے تھے اور اللہ کے نبی کے کمرے کے باہر بیٹھے رہتے تھے. اللہ کے نبی کو وضو کے لیے پانی لا کے دے دیتے تھے. کبھی قضائے حاجت کے لیے اللہ کے نبی کو جانا ہے، آپ کے پانی لا کے دے. بڑی خدمت کرتے تھے اللہ کے نبی. ایک دن اللہ کے نبی نے سے خوش ہو کے کہا کہ ربیعہ تو میری بہت خدمت کرتے ہو، سلنی کچھ مانگ لو مجھ سے. ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں سوچ کے بتاؤں گا. ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں میں نے نبی سے ٹائم لے لیا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. نبی نے آپشن دے دیا کہ مانگ لو، کیا مانگنا ہے. ربیعہ کہتے ہیں میں نے بہت غور کیا، میں کیا مانگوں نبی سے. اگر میں دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہوں، دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی، دنیا میں آج میں ہوں کل نہیں رہوں گا. میں ایک کام کرتا ہوں، نبی سے میں آخرت کا سوال کرتا ہوں. اگلے دن اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی نے پوچھا ہے ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے. میں بہت غور کرنے کے بعد اور بہت سوچ وچار کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے نبی میں دنیا نہیں مانگتا. حالانکہ غریب تھے حضرت ربیعہ، غریب تھے، کوئی ان کے پاس خاص کام دھندا نہیں تھا، بزنس نہیں تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی. چاہتے تو دنیا کی کوئی چیز مانگ سکتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کے نبی سے جنت میں جانے کا سوال کیا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. کہا کہ اچھی بات ہے، میں دعا کروں گا تمہارے لیے، مگر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. اِنِّی عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ تم میری مدد کرو اس دعا پر، تم کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے نفل نمازیں پڑھو. جب تم یہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھو گے تو پھر میری دعا جلدی قبول ہوگی. تمہارے بارے میں پتہ یہ چلا کہ آپ اللہ کی راہ میں جتنا سجدہ کریں گے، یہ سجدے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی پاسبلٹی کو اتنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے. شاعر کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی عادت ڈال لو میرے بھائیوں، بہت سارے جگہوں پہ سر جھکانے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اس کے بعد اگلی چیز جو ہمارے سامنے ہے، جو جنت میں لے کے جانے والی ہے، سلام کو پھیلانا، سلام کو پروموٹ کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو. اتنا کام اگر تم کر لو، سلام کو بڑھاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات میں تہجد کی نماز پڑھو، اتنا کام اگر تم کر لو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. تو جنت میں اگر جانا ہے تو سلام کو پھیلاؤ میرے پیارے ساتھی. آج افسوس ہے ایک ایسی گریٹنگ ہم کو دی گئی جو انٹرنیشنل گریٹنگ ہے، زبانیں الگ ہوں، کلچر الگ ہوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلام بھی ہے، یہ گریٹنگ بھی ہے، اور یہ دعا بھی ہے. دنیا کے کسی اور مذہب میں اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا متبادل نہیں ہے. ہمیں سلام جیسی قیمتی چیز دی گئی، اور ہم سلام کے معاملے میں بڑے کنجوس ہیں. ہم بڑے خاص لوگوں کو سلام کرتے ہیں. سلام کو عام کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز بھی آپ کو جنت میں لے کے جانے والی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی 6 چیزوں کی گارنٹی لے لے، نبی اکرم اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، 6 چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو. واوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. وادوا اذا تمنتم، اور امانت رکھی جائے تو امانت کو صحیح طریقے سے ادا کر دو، خیانت مت کرو. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، اور امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرو. 3 ہو گیا. واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زناکاری سے بدکاری سے دور رہو. 4 چیزیں. 5ویں چیز وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نگاہوں کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو. اور 6ٹھی چیز وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، ہاتھوں کو سنبھال کر کے رکھو. یہ 6 چیزوں کی گارنٹی اگر ہم لے لیں،
یہ ابن حبان کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیحہ میں اس کو صحیح حدیث کے طور پہ درج کیا ہے۔ یہ 6 چیزوں کی اگر ہم گارنٹی لے لیں، اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی لے۔ اب آخری چیز جو ہم کو جنت میں لے کے جائے گی، جس پر آج اپنی گفتگو ہم ختم کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ ان دونوں انگلیوں کو جیسے نبی نے ملا کر کے بتایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہیں، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہیں گے۔ چونکہ ہمارے نبی خود یتیم تھے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے، 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئیں، آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا تھا؟ اس لیے آپ نے یتیم کے حقوق بیان کیے اور آپ نے یہاں یتیم کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو آپ ڈائریکٹلی کسی یتیم کی پرورش کر لیجئے، یا ہو سکے کہیں کسی ادارے میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، کسی ایک یتیم بچے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیجئے، کسی یتیم بچے کی پرورش اپنے ذمہ لے لیجئے، یہ کام آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، یتیم کی پرورش اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ دل کی سختی بھی اس سے دور ہوگی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے دل کی سختی بہت محسوس ہوتی ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو۔ تو یہ چند باتیں جنت میں لے کے جانے والی تھیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آج اس 23ویں تاخرات میں کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والا ہے، اور ہر اس کام سے اللہ ہماری حفاظت کرے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے۔ اللہ اس مسجد میں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ ہمارے مرد حضرات، ہماری مائیں بہنیں جو بھی یہاں آئی ہیں، اللہ سب کے تاخراتوں میں جاگنے کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ رب العالمین ہمارے اندر جو نیکی کا ایک مزاج بنا ہے، ماحول بنا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں اس پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں ہمیں خیر و برکت سے نوازے، ایمان پر قائم رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔